السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال تعالی فی شأن عظمة حبیبہ المصطفى: ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر طرح طرح کے ہم کو انعامات سے نوازا جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا: وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ جو تم پر نعمتیں اتاری گئی ہے، اگر تم اس کو گننا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری رہبری کے لیے ہم کو رشد و ہدایت کے راستے بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کی مقدس جماعت کو زمین پر بھیجا۔ وہ انسانوں کے درمیان رہ کر ان کو راہ راست بتلاتے ہیں اور برائی کے راستوں سے ان کو روکتے ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسا کہ آپ نے پچھلے جمعہ سنا، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر نبوت کے دروازے کو بند کر دیا۔ اب صبح قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کام تھا رشد و ہدایت کا، یہ جو کام تھا لوگوں کو دین سکھانے کا، ان تک دین کو پہنچانے کا، ان کو راہ راست بتلانے کا، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرنے کا، یہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی امت کے کچھ مقدس ہستیوں کے ذمہ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام کو پیدا فرمایا، صوفیاء کرام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذمے وہ کام رکھا جو انبیاء کرام پچھلی امتوں میں کیا کرتے تھے۔ نبوت کا دروازہ بند، اب قیامت تک یہ کام علماء اور اولیاء صوفیاء کے ذمے ہے، اور انہی اولیاء، صوفیاء اور علماء کے تاجدار معین الملت والدین حضرت سیدنا خواجہ خواجگان معین الدین حسن چشتی سجزی رضی اللہ عنہ، جو سلطان الہند ہے، ہندوستان کے راجہ ہے، بڑے بڑے مہاراجاؤں کے بھی راجہ ہے، حضرت غریب نواز علیہ الرحمۃ والرضوان کو بھی یہ عطا کیا۔ حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ منصب عطا کیا کہ معین الدین، اب آپ دین کے مددگار ہیں اور آپ سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام کرائے گا، تو حضرت سیدنا غریب نواز کی آپ پوری سیرت اٹھا کر پڑھے تو حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہر لمحہ دین اسلام کی بقا کے لیے، دین اسلام کو وسعت دینے کے لیے، لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے آپ کی زندگی گزر گئی۔ حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو اولیاء اللہ کی صفات بیان کی، کیا فرمایا اللہ نے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولی وہ ہے جو ایمان لائے اور تقوی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارے۔ حضرت غریب نواز کی آپ زندگی کو اٹھا کر پڑھیں گے، ایسا تقوی، ایسا زہد، ایسا ورع،
ایسی کمال کی عبادت اور عیادت حضرت غریب نواز کی زندگی میں پائی جاتی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ ولی وہ ہوتا ہے اذا رؤوا ذکر اللہ، جب اس کو دیکھے تو اللہ یاد آ جائے۔ حضرت غریب نواز کا چہرہ ایسا نورانی، ایسا آپ کا کردار کہ جو آپ کی بارگاہ میں آتا اپنا دل دے بیٹھتا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ حضرت غریب نواز میں نے تقریباً 1 کروڑ کے قریب لوگوں کو مسلمان کیا۔ 90 لاکھ تو ہم سنتے ہیں، یہ تو صرف ایک سفر کا آپ کا واقعہ ہے۔ آپ سفر کے دوران کئی لاکھوں کو مسلمان بناتے ہوئے آئے، تو پھر آپ کی زندگی میں کئی لاکھوں کروڑوں سے زیادہ لوگ آپ کے دست حق پر اسلام قبول کیے۔ یہ ایک تاریخ ہے، علماء نے، آپ کی سیرت لکھنے والوں نے لکھا۔ تو حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا یہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا؟ کیا یہ اسلام آپ نے حکومت کے زور پر پھیلایا؟ کیا یہ اسلام کسی پیسے کے زور پر پھیلایا گیا؟ اگر آپ غریب نواز کی ساری زندگی اٹھا کر پڑھے تو حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ جو اسلام کو پھیلانے کا باعث بنی، وہ آپ کے اخلاق تھے، آپ کا کردار تھا، آپ کا وہ وجیح چہرہ تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چہرے پر نورانیت عطا کی تھی۔ یہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ حضرت غریب نواز کے کردار کے ذریعے، آپ کے اخلاق کے ذریعے لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ میں ایک وصف آپ کا عفو و درگزر، لوگوں کو معاف کرنا، یہ ایسا پایا جاتا تھا۔ حضرت سیدنا غریب نواز ایک مرتبہ مجلس میں بیٹھے ہیں، لوگ آئے، جب آپ کا ڈنکا بہت بجنے لگا تو کچھ لوگوں نے حضرت غریب نواز کو شہید کرنے کے ارادے سے ایک شخص کو پیسے دیے، کرائے کا قاتل جس کو کہا جاتا ہے، پیسے دے کر بھیجایا کہ جاؤ معین الدین کا کام تمام کر دو۔ وہ آیا اور اپنے بغل میں خنجر چھپا کر لایا، تو اس ارادے سے کہ جب حضرت غریب نواز کے قریب ہوں گا تو حضرت غریب نواز کو میں شہید کر دوں گا۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سب سے مل رہے تھے، اس کی باری آئی تو اب کہنے لگا کہ میں آپ کو ملنے کا بہت خواہش مند تھا، میں نے آپ کا بڑا چرچا سنا ہے، تعریفیں کرنے لگا حضرت غریب نواز کی۔ تو حضرت غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ وہ سب تو ٹھیک ہے، پہلے جو کام کرنے آیا ہے وہ کام کر لے۔ جیسے ہی یہ جملہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بے ہوش ہوا، گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اپنے جو بغل میں خنجر چھپایا ہوا تھا کپڑوں کے بیچ میں، اس خنجر کو نکال کر آپ کے قدموں میں رکھا اور کہا کہ آیا تو تھا آپ کے قتل کے ارادے سے، لیکن آپ کا ہو کر رہ گیا ہوں، آپ جس طرح ارشاد فرمائیں گے۔ اب دیکھیں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہزاروں لوگ آپ کے پاس روزانہ آنے والے، ہزاروں آپ کے مریدین، اور لکھنے والوں نے لکھا کہ 50,000 سے زائد آپ کے خلفاء ہیں۔ ایک پیر کے مرید 50,000 ہونا ٹھیک ہے، عام بات ہے، لیکن خلیفہ جب بنایا جاتا ہے، جب اس کو ریاضت عبادت مجاہدات کرا کر اللہ کا ولی بنا دیا جائے، اتنی تیاری کرنے کے بعد خلیفہ بنایا جاتا ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت غریب نواز کے 50,000 خلفاء ہے تو پھر مریدین کتنے تھے ہوں گے۔ تو آپ سوچیں کہ حضرت غریب نواز کی محفل کیسی ہوتی تھی، کتنے لوگ آپ کے سامنے بیٹھا کرتے تھے ہوں گے۔ اگر غریب نواز اپنا زبان بھی نہ ہلاتے، صرف اشارہ کر دیتے، انگلی سے بھی نہ بلکہ ابرو سے اشارہ کر دیتے، تو اس کا کام تمام کر دیا جاتا۔ آیا تھا قتل کے ارادے سے، صرف غریب نواز کا اشارہ ہو جاتا تو اس کو وہیں زمین میں گاڑ دیا جاتا۔ لیکن حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ فرمایا۔ حضرت غریب نواز نے فرمایا کہ ہم نے تم کو معاف کیا۔ یہ جب آپ کا اخلاق دیکھا، یہ جب آپ کا کردار دیکھا تو وہ شخص دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ تو یہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم نے کرامتیں بے شمار حضرت غریب نواز کی سنی ہے، لیکن آج جن چیزوں کی طرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا وہ یہی حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق تھے، آپ کا کردار تھا، آپ کی ریاضت و مجاہدات تھی، آپ کی عبادتیں تھی۔ اس کو دیکھ کر لوگ آپ کے قریب ہوتے گئے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ دن میں 2 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کیا کرتے تھے، صبح سے لے کر شام تک 1 مرتبہ پوری قرآن کی تلاوت کرتے۔
اور شام میں صبح فجر تک پھر آپ وقفے تھے قرآن مجید کو پڑھتے اور پوری رات میں قرآن مجید کو ختم کر دیتے۔ یہ آپ کی عبادتوں کا معاملہ تھا۔ اور آج ہم حضرت غریب نواز کے نام لینے والے اور غریب نواز کے شیدائی ان کو ہم اپنے آپ کو کہلانے والے، ہمیں اپنی طرف جھانک کر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے کب قرآن کھولا تھا، ہم نے کب قرآن پڑھا تھا۔ ادھر غریب نواز کے ہم چاہنے والے، اور غریب نواز کی سیرت بتلا رہی ہے کہ ایک دن میں 2 مرتبہ پورا قرآن شریف آپ پڑھا کرتے، اور ہم غریب نواز کا نام لینے والے، ان کے نام سے لنگر کھلانے والے، اور ہمارا کردار ہمیں اپنی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم دن میں کتنا قرآن پڑھتے ہیں، ہم کتنی مرتبہ قرآن کو دیکھتے ہیں، قرآن کو کھولتے ہیں۔ یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیے کچھ چیزیں حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو آپ کے زندگی کے بارے میں ہے، وہ کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کا نام کے بارے میں ذکر آتا ہے کہ یہ معین الدین، بعض نے لکھا کہ آپ کا نام تھا، بعض نے لکھا کہ آپ کا لقب تھا، اور آپ کا نام حسن تھا۔ جس نے لکھا کہ معین الدین لقب تھا، اس نے لکھا کہ حسن آپ کا نام تھا، حسن آپ کا اصلی نام تھا۔ اور جس نے لکھا کہ معین الدین نام تھا، انہوں نے لکھا کہ حسن آپ کی عرفیت تھی۔ اس طرح کسی کے 2 نام ہوتے ہیں، آدھار کارڈ پہ ایک نام ہوتا ہے، گھر میں ایک نام پکارا جاتا ہے، تو معین الدین آپ کا اصل نام تھا، حسن گھر میں پکارا جاتا تھا۔ یہ عرفیت حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی۔ آپ کی ولادت کے حوالے سے لکھا جاتا ہے، مورخین کے الگ الگ اقوال ہے، بعض نے لکھا کہ 530 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی، بعض نے 534 لکھا، بعض نے 537 لکھا، مگر زیادہ تر علماء کرام نے 534 کے قول کو لیا ہے کہ 534 ہجری میں حضرت سیدنا غریب نواز رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت جس طرح ابھی میں نے ذکر کیا کہ سجستان نامی ایک علاقہ تھا جو ایران کا ایک علاقہ ہے، اس میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مبارک حضرت خواجہ غیاث الدین حسن، جن کا مزار مبارک بغداد شریف میں ہے، یہ بھی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، نہایت ہی تقوی، شعار، پرہیزگار انسان تھے اور دیندار اور صالح شخص تھے۔ آپ کا مزار مبارک آج بھی بغداد میں ہے، اور اس وقت کے بڑے بڑے لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ابتدائی تعلیم بھی آپ کے والد ہی کے پاس ہوئی۔ جب حضرت سیدنا، اچھا یہ بھی آپ سن لیں کہ آپ کا سلسلہ نسب 12 واسطوں سے، یعنی 12 واسطوں، والد دادا اس سے اوپر ہوتے ہوئے 12 واسطوں سے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے ملتا ہے۔ آپ حسنی اور حسینی سادات تھے، جن کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، یعنی آپ کی والدہ بھی سید تھی، آپ کے والد بھی سید تھے۔ آپ کے والد سے آپ حضرت امام حسین کی اولاد میں ہوتے ہیں، اور آپ کی والدہ حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں تھی، اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین سید کہا جاتا ہے۔ ابتدائی زندگی بہت ہی ناز و نعم کے ساتھ، والد محترم بڑے بزرگ آدمی تھے اور بڑی اچھی انداز سے آپ کی تربیت ہو رہی تھی۔ ہوا یہ کہ 14 یا 15 سال کی عمر مبارک میں آپ کے والد ماجد کا وصال ہو گیا۔ اب آپ کے حصے میں ایک باغ آیا انگوروں کا اور ایک پنچکی آئی، اس سے آپ گزارا کرتے، انگورے بیچتے اور پنچکی سے کچھ کام کرتے، اور ایسے ہی گزارا چل رہا تھا۔ ایک مرتبہ ایک بزرگ، حضرت غالباً میں نام بھول رہا ہوں، وہ آپ کے باغ میں آئے اور آ کر ایک کھلی تھی جس کو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابراہیم قندوزی رحمۃ اللہ علیہ ان کا نام، وہ آئے آپ کے باغ میں، تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ہی اہتمام کے ساتھ ان کا استقبال کیا، ان کو ایک عالیشان جگہ پر بٹھایا، ان کے لیے انگوروں کو پیش کیا، انہوں نے انگور تناول کیے۔ اس کے بعد جب جانے لگے تو اپنے تھیلی میں سے ایک کھلی نکال کر اس کو چبایا اور حضرت معین الدین رضی اللہ عنہ کے منہ میں آپ نے ڈال دیا۔ یہ ڈالنا ہی تھا کہ حضرت سیدنا غریب نواز کے دل کی دنیا تبدیل ہو گئی۔ اب آپ دنیا کی طرف سے آپ بالکل بیگانہ ہو گئے، اب صرف خالق حقیقی سے، مولا سے آپ کا ربط جڑ گیا۔ حضرت غریب نواز نے وہ باغ بھی بیچ دیا، وہ پنچکی بھی بیچ دی، جتنا آپ کو مال ملا اس سے
وہ سارا کا سارا غرباء میں اس کو تقسیم کر دیا اور آپ علم دین حاصل کرنے کے لیے آپ نکل گئے۔ نیشا پور ایک علاقے کا نام ہے، اور بخارا، یہ دو جگہ اس وقت ٹاپ کی جگہ مانی جاتی تھی جہاں سب سے بڑے جید علماء کرام رہتے تھے۔ حضرت غریب نواز وہاں گئے، وہاں پر علم دین حاصل کیا۔ بہت جلدی آپ نے سارا جو کتابوں کا علم ہوتا ہے اس کو حاصل کر لیا۔ اس کے بعد آپ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے مرشد کی تلاش میں نکلے تو بغداد معلیٰ میں حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی مسجد میں، وہاں آپ کی ملاقات حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، یہ جو آپ کے پیر و مرشد تھے۔ وہاں پر جب آپ کی ملاقات ہوئی تو حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو مرید بنایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقام قرب میں آپ کو پہنچا دیا۔ ایسی عبادتیں، ایسی ریاضتیں، ایسی مجاہدات کرائی کہ ذکر آتا ہے کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسے تیار کیا گیا، جب آپ کو آسمان کی طرف عبادتیں کرانے کے بعد، مجاہدات کرانے کے بعد، ذکر و اذکار، مراقبات کرانے کے بعد آپ کے پورے مرشد نے کہا کہ اے معین الدین آسمان کی طرف نظر اٹھاؤ، تو حضرت غریب نواز نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو حضرت غریب نواز سے پوچھا گیا کہ کیا دیکھتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ساتوں آسمان کے حجابات ہٹا دیے گئے ہیں اور اللہ کے عرش تک میری نظر جا رہی ہے۔ پھر مراقبات اور دیے گئے، حضرت غریب نواز نے اس میں محنت کی۔ پھر اس کے بعد آپ سے کہا گیا کہ معین الدین زمین میں دیکھو، زمین کی طرف جب آپ نے نظر کی پیر و مرشد کے حکم پر تو ذکر روایت میں آتا ہے کہ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں کہ تحت الثری، جہاں تک زمین ختم ہونے والی ہے وہاں تک مجھ کو نظر آنے لگا۔ یہ تیار کیا جاتا تھا ایسے مریدوں کو۔ آج کل کی پیری مریدی نہیں کہ کلر کے شملے، کلر کے کپڑے پہن لیے، گلے میں موٹی موٹی تسبیح ڈال لیے، ہاتھوں پیروں میں انگوٹھیاں پہن لی، اس کو ہم پیری مریدی سمجھ رہے ہیں۔ یہ اہل سنت کو بدنام کرنے والی پیری مریدی، اس سے اہل سنت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیر بننے کے لیے جو شرائط علماء کرام نے، اولیاء اللہ نے، صوفیاء کرام نے لکھے ہیں، وہ سب سے پہلے ہے شریعت کا حامل ہونا۔ سارے شریعت کے معاملات اس کو آنا، شریعت کا حامل یعنی نماز، روزے، ذکر و اذکار کا پابند ہونا، جب جا کے پیر بن سکتا۔ کلر کے کپڑے پہن لینے سے، انگوٹھیاں پہن لینے سے کوئی پیر نہیں بنتا، اس کو کوئی معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جیسا اپنا لباس، اپنی وضع، اپنی قطع بنائے گا، جب جا کر پیر کہلانے کا وہ اہل بنے گا۔ داڑھی مڑا کر اپنے آپ کو اولاد علی کہنا، اولاد رسول کہنا، اولاد رسول، اولاد علی کی بہت اہمیت ہے، ان کا مقام ہمارے سر آنکھوں پر۔ لیکن پیر اور مرید بننے کے لیے جو شرائط بتائے گئے ہیں ان کو بھی پورا کرنا چاہیے۔ اتنا علم دین سے واقف ہونا ضروری ہے کہ اپنے مسائل، خود کو نماز میں غلطی ہو جائے تو اس کو درست کیسا کیا جائے، خود کو غسل کرنے کا طریقہ آنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس سے واقف ہو جتنی ایک انسان کی اصلی حاجات کے لیے علم حاصل کرنا ہے اتنا ہو۔ پھر اس کا سلسلہ جو ہے، جو کڑی ہوتی ہے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملتی ہے، یہ علماء کرام نے یہ ساری چیزیں لکھی ہے، تو جب جا کر وہ پیر کہلانے کا اہل ہوتا ہے۔ تو پہلے ایسے اولیاء اللہ ہوتے تھے جن کے پاس دین کا بھی علم ہوتا تھا، دنیا کا بھی علم ہوتا تھا۔ حضرت غریب نواز کو آپ اٹھا کر پڑھے، میں آپ کو بتاؤں گا کتنی کتابیں حضرت غریب نواز نے لکھی، بڑے بڑے رسالے آپ نے لکھے، تصوف پر آپ نے بڑا کام کیا، آپ کی کتابیں موجود ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم نام لیوا ہے، حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں دنیا معرفت میں کام کیا، جہاں پیر اور مرید کے آپ کے پاس مریدین کی تعداد ہی بیان سے باہر ہے، تو وہیں حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابوں کے مصنف بھی ہے۔ آپ نے دین کی کتابیں بھی لکھی، لوگوں کو عقائد بتائے، ان کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی، تو یہ ہمارے پیر ہوا کرتے تھے۔ آج کے پیر سے آپ سورہ فاتحہ پوچھ رہے، فاتحہ صحیح پڑھنے نہیں آتا، پھر اپنے آپ کو پیر اور ان کے کئی مرید بنے، یہ جہالت ہے، اعلیٰ درجے کی جہالت۔ اپنے آپ کو ایسے لوگوں سے بچانا چاہیے، اصلی پیر سے آپ مرید ہونا چاہیے۔ جب آپ اس سے مرید ہوں گے تو وہ پیر جانتا ہے کہ آپ کی تربیت کیسے کرنا ہے۔ پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کے تزکیے قلب کرتا ہے، آپ کے گناہوں کی زندگی کو بدل کر نیکیوں کی طرف آپ کو لے جاتا ہے۔ آج پیر کو دیکھے تو ہاتھ میں سگریٹ ہے، پیر صاحب کے بھی، مرید صاحب کے بھی۔ مرید صاحب کا کام آتے وقت سگریٹ کا ایک ڈبہ لے کے آنا، پیر صاحب کا کام ہے پورے دن بھر میں اس کو ختم کرنا۔ یہ حقیقت پر مبنی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم نے دیکھی ہے، آپ نے بھی بارہا اس کو ہم سے زیادہ آپ حضرات نے ملاحظہ کیا ہوگا۔
تو بتلانے کا مطلب یہ ہے کہ پیر کے لیے جو شرائط ہے وہ شریعت کا پابند ہونا اور علم دین سے واقف ہونا، اور اس کا سلسلہ جو کڑی ہے، اس کا جو سلسلہ ہے وہ رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک جا کر ملنا۔ تو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اپنے پیر و مرشد کے ساتھ بھی آپ نے وقت گزارا اور بڑی کرامت، بڑا معرفت ان سے حاصل کی، اور اپنے اساتذہ کرام سے بہت آپ نے علم دین بھی حاصل کیا۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ کے پیر و مرشد کے ساتھ آپ رہنے لگے، روایتوں میں آتا ہے کسی میں 4 سال، کسی میں 40 سال کا بھی ذکر آتا ہے، الگ الگ علماء نے تحقیق کر کے لکھا ہے کہ بہت زیادہ عرصہ آپ نے اپنے پیر و مرشد کے ساتھ گزارا۔ پیر و مرشد جب سفر حج کے لیے جا رہے تھے تو غریب نواز کو خاص طور سے آپ کے ساتھ رکھ کر آپ کعبۃ اللہ شریف کے پاس لے گئے۔ جب کعبۃ اللہ شریف میں آپ لے گئے تو وہاں پر نماز ادا کرنے کا ان کو حکم دیا۔ آپ نے نفل نماز وہاں پڑھی حضرت غریب نواز نے۔ اس کے بعد جو میداب رحمت ہے، جہاں سے پانی گرتا ہے، اس کے نیچے کھڑے ہو کر حضرت غریب نواز کے لیے آپ کے پیر و مرشد نے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ تو پیر و مرشد نے گلے لگایا اور کہا کہ اے معین الدین، تم کو اللہ نے قبول کیا۔ پھر رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں لے گئے، وہاں جا کر مواجہ شریف کے سامنے غریب نواز کو کھڑا کیا اور کہا کہ سلام عرض کرو۔ جب غریب نواز نے کہا السلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اندر سے آواز آتی ہے وعلیک السلام یا قطب مشائخ البر والبحر، اے مشائخوں کے بر و بحر کے، ہر زمین کا جو خشک، زمین میں 2 ہی حصے، یا تو تری ہے یا خشکی ہے، ان تمام کے آپ کو قطب بنا دیا گیا۔ یہ کہاں سے ملا لقب قطب المشائخ؟ حضرت اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت غریب نواز کو یہ لقب عطا کیا۔ تو یہاں سے آپ کو حضرت غریب نواز کا مقام کا آپ کو اندازہ ہوگا۔ پھر حضرت غریب نواز کو وہاں سے حکم ہوا کہ اے معین الدین، روایت میں آتا ہے کہ حضور کے روضے سے آواز آئی کہ معین الدین کو بلایا جائے۔ تو اس وقت کئی معین الدین مسجد نبوی میں موجود تھے مدینے میں، تو کئی معین الدین آئے، تو اس میں پھر سے آواز آئی جو سجز سے آیا ہے، جو سنجر سے آیا ہے، اس معین الدین کو میرے پاس پیش کیا جائے۔ تو حضرت غریب نواز مواجہ شریف کے اندر گئے، وہاں پر اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ اے معین الدین، اب ہندوستان کی طرف جاؤ، ہم نے تمہیں ہندوستان عطا کیا ہے۔ حضرت غریب نواز وہاں سے نکلے، بہت سارے علاقوں کا محاصرہ کرتے ہوئے، بغداد سے ہوتے ہوئے حضرت غوث اعظم کی صحبت، سیم ایک ہی زمانہ ہے حضرت غوث اعظم کا حضرت غریب نواز کا۔ 2 مہینے تک حضرت غوث اعظم کی تربیت میں رہتے ہوئے آپ لاہور پہنچے۔ لاہور میں پہنچ کر سید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جو لاہور کی ایک بڑی بارگاہ ہے، وہاں پر آپ رہے، وہاں پر آپ نے چلہ کیا۔ پھر وہاں سے آپ دہلی کے سفر کے لیے آئے، دہلی سے پھر آپ اجمیر گئے۔ اس سفر میں آپ نے لاکھوں لوگوں کو مسلمان بنایا، صرف کس کے ذریعے؟ اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے، اپنی روحانیت کے ذریعے، تلوار اور پیسے کے ذریعے نہیں، جو دوسرے لوگ کرتے ہیں ویسا غریب نواز نے نہیں کیا۔ پھر آپ جب اجمیر میں آئے تو آپ کو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، بادشاہ مخالف ہو گیا۔ بادشاہ کی والد جو تھی کاہنہ تھی، وہ کسی علم کے ذریعے سے معلوم کر لیتی تھی کہ آگے کیا ہونے والا ہے، شیطانی علم اس کے پاس تھا۔ تو بادشاہ سے اس کی والدہ نے کہا تھا کہ 12 سال ہے تیرے پاس، اس کے بعد تیرا تختہ ختم ہونے والا ہے، کسی اور کی حکومت آنے والی ہے یہاں۔ اس وقت اجمیر جو راجستھان تھا، اس کو راجستھان کا راجا کے رہنے کی جگہ کہا جاتا ہے، راجاؤں کا وہاں گڑھ تھا۔ تو وہ بادشاہ جو پرتھوی راج جس کا نام ہے، بڑا پریشان ہوا، بہت کوشش کی حضرت غریب نواز کو روکنے کی، لیکن حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ہاتھ تھا، اللہ کی نظر عنایت حضرت غریب نواز پہ تھی۔ حضرت غریب نواز کا بال بیکا بھی وہ نہ کر سکا۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ ایسے ہی بڑھتا گیا۔ اسی طرح حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے کتابیں لکھی۔ آپ کی کتابوں میں انیس الارواح، جو آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی کے ملفوظات ہے، یہ آپ نے جمع کی۔ کشف الاسرار، تصوف کا ایک حسین گلدستہ ہے یہ کتاب، یہ حضرت غریب نواز نے لکھی۔ تاج الاسرار نامی سلطان شمس الدین التمش، جو اس وقت پرتھوی راج چوہان بادشاہ تھا، جو حضرت غریب نواز کو ڈرا رہا تھا، دھمکا رہا تھا، پریشانیوں میں مبتلا کر رہا تھا، تو حضرت غریب نواز نے کہا کہ اب پرتھوی راج کو ختم کر دیا جائے۔ یہ آپ نے ہاتف غیبی سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ تعالیٰ نے سلطان التمش کو بھیجایا، اس نے ہندوستان پر حملہ کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس سے پہلے 2-3 مرتبہ وہ ٹرائی کر چکا تھا،
لیکن ہندوستان فتح نہیں کر سکا۔ جب غریب نواز کی نظر کرم اس پر ہوئی، سلطان التمش نے ہندوستان کو فتح کر لیا۔ تو اس کی تعلیم و تلقین، جب بادشاہ آ گیا تو جو صوفیہ ہوتے ہیں ان کی تعلیم و تربیت بھی کرتے ہیں۔ تو کشف الاسرار نامی کتاب، تاج الاسرار نامی کتاب بادشاہ کی تعلیم و تلقین کے لیے حضرت غریب نواز نے لکھ کر دی۔ رسالہ آفاق و انفس نامی تصوف کے اعلیٰ ترین نکات پر یہ کتاب ہے، وہ بھی حضرت غریب نواز کی کتاب ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا رسالہ منظوم حضرت غریب نواز نے تصوف پر لکھا۔ اسی طرح حدیث المعارف نامی ایک کتاب ہے، رسالہ موجودیہ نامی یہ کتاب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی، وہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 رجب المرجب 632 ہجری کو حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال مبارک ہوا، اور اسی دن اجمیر شریف کے مقام پر ایک عظیم الشان عرس منایا جاتا ہے۔ جو حضرات جاتے ہیں اس عرس میں شریک ہوتے ہیں، جو نہیں جاتے اپنے گھروں سے فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، اپنی عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں۔ کیوں عقیدتوں کا اظہار کرتے ہیں؟ ہم کو حضرت خواجہ غریب نواز سے کیا لینا دینا؟ ان کا زمانہ گزرے ہوئے 800-900 سال کے قریب ہو گئے، 800 سال سے زیادہ ہو گئے، پھر ہم اب کیوں یاد کرتے ہیں؟ تو یہ احسان کا بدلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ احسان حضرت غریب نواز نے کیا دیا؟ حضرت غریب نواز اگر اس ہندوستان میں نہ آتے اور اتنے لوگوں کو کلمہ نہ پڑھاتے تو ہمارا مقدر نہ جانے کیا ہوتا۔ ہم کسی مندر میں کہیں پڑے ہوتے، کہیں گھنٹہ بجا رہے ہوتے، کسی اور معبودان باطلہ کی ہم پرستش کرتے ہوئے نظر آتے۔ لیکن یہ غریب نواز کا فیضان تھا، جو آئے اور انہوں نے یہاں پر کام کیا، اسلام کو پھیلایا۔ آج جو ہم اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے سروں کو جھکا رہے ہیں، یہ غریب نواز کا فیضان ہے۔ اسی لیے حضرت غریب نواز کے فیضان کو ہم کو یاد رکھنا چاہیے، ان کے احسان کے تلے اپنے آپ کو دبائے رکھنا چاہیے، اور ان سے اپنی ہمیشہ وابستگی کا اظہار کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت غریب نواز کا ذکر ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اپنی آنے والی نسلوں کو بھی بتانا چاہیے کہ حضرت غریب نواز نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اچھا، آخری بات کہتے ہوئے میں اپنی گفتگو سمیٹوں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ حضرت غریب نواز کے روضے کی طرف لوگوں کی بری نظریں ہیں، اور ہماری مساجد کی طرف لوگوں کی بری نظریں ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے مندروں کو توڑ کر، گرجا گھروں کو توڑ کر، بعض عبادت گاہوں کو توڑ کر مساجد بنائی۔ اس طرح نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ سے واقفیت رکھتے ہیں، ہندوستان کی آپ نے تاریخ پڑھی ہے، تو جب حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان میں آئے تو جگہ جگہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرچم اسلام کو لہرایا۔ ایسا بھی ہوا کہ کئی مندروں کے جو بڑے پجاری تھے وہ حضرت غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے۔ جس طرح ایک یوگی کا نام آتا ہے جے پال کا، وہ بھی آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ تو ایسے لوگ اسلام قبول کرتے گئے، انہوں نے خود اپنی مرضی سے ان کی مندروں کو مسجدوں میں تبدیل کیا۔ یہ ہندوستان کی تاریخ ہے، پڑھنے والا لکھنے والا جانتا ہے، جو جاہل ہوتے ہیں پھر ان سے کوئی ہماری بحث نہیں ہے۔ تو یہ بھی ایک تاریخ کی بات تھی کہ مسلمانوں نے کبھی کسی کی عبادت گاہوں کو نہیں توڑا۔ مسلمان اپنے اخلاق کے کردار کے ذریعے عبادت کی تلقین کرتے رہے، ان کو اسلام پہنچاتے رہے۔ انہوں نے جب خود پہچان لیا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، معبود حقیقی کون ہے، معبود باطل کون ہے، تو معبودان باطلہ کو ختم کیا انہوں نے، معبود حقیقی کی وہاں پر عبادت گاہوں کو انہوں نے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، کہنے اور سننے سے زیادہ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا غریب نواز کے فیضان سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔